کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین اللہ کیا ہے اور دین ملا کیا ہے، اور اس میں سے دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں جو آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، تو قرآن کی پہلی آیت جہاں سے قرآن کی بگننگ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے نا سورہ، اور سورہ الحمد کی پہلی آیت یہی ہے۔ تو قرآن کی بگننگ، قرآن کی ابتدا، قرآن کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے، پہلی امیج، پہلی تصویر، پہلا امپریشن کیا بنتا ہے؟ بھائی پہلا امپریشن اور پہلی تصویر دماغ میں پہلی آیت سے بنے گی نا۔ تو آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیا آدمی بالکل اگر آج قرآن کھول کے شروع کرتا ہے تو پہلی تصویر یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یعنی ہم کو جو قرآن نے اللہ کا انٹروڈکشن دیا، تعارف دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، ہر آدمی پر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کسی بڑے افسر کے پاس جا رہے ہوں اور آپ پوچھیں کہ صاحب کا مزاج کیسا ہے، کس ٹائپ کا ہے، کیا ہے، اور وہ بتائے آدمی جو اس کی خدمت میں رہتا ہے کہ صاحب بڑے رحم دل ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے معاف کر دینے والے ہیں، بڑے بخش دینے والے ہیں لوگوں کو، تو آپ کا کتنا دل خوش ہوگا کہ ایک ایسے افسر کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس کا مزاج بڑا نرم ہے، معاف کر دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ قرآن میں جو اللہ کی تصویر پیش کی پہلی، وہ یہ تھی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن میں کیا بتاؤں کہ علماء کی جب تقریریں سنی تو سوائے قہار و جبار کے کوئی دوسری بات ہی نہ سنی۔ کیا ہے اللہ؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ آج عام طور سے اسلام کے لیے یہ شکایت ہے کہ مسلمان یہودیوں کو برا کہتے ہیں۔ ایک سیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ قرآن میں یہودیوں کے خلاف بہت ہے، یہ یہودیوں کے اگینسٹ میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ دوسرا سیکشن کہہ رہا ہے قرآن میں عیسائیوں کے خلاف بہت ہے، یہ عیسائیوں کے خلاف قرآن نفرت پھیلا رہا ہے۔ تیسرا سیکشن یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کافروں کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، آپ کے ہندوستان میں بھی ہے، اور قرآن میں بڑی نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ دین جو محبت پھیلانے آیا تھا اس کو نفرت پھیلانے کا مذہب بتایا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں کہ تمہارے نظریات غلط ہیں، اسلام وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ کیا ان حالات میں بھی وہ وقت نہیں آیا کہ کچھ اسلام کے چاہنے والے فدائی کھڑے ہو اسلام کے لیے بولنے کے لیے؟ دین انسان کو انسان بنانے آیا ہے، دین دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا ہے۔ دین وہ دیواریں گرانے آیا ہے جن سے ٹکرا کے انسانیت کا سر زخمی ہوتا ہے، دین دیواریں اٹھانے نہیں آیا ہے۔ پہلے آپ میرے دعوے سنیے، اس کے بعد دلیلیں سناؤں گا۔ جو دیواریں اٹھی ہوئی ہیں جن سے انسانیت کا سر ٹکرا ٹکرا کے زخمی ہوتا ہے، رنگ ایک دیوار ہے، یہ کالی قومیں ہیں، یہ گوری قومیں ہیں، یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں، یہ گہوے رنگ کی قومیں ہیں۔ کلر جو ہے
وہ ایک دیوار ہے. لینگویج ایک دیوار ہے. یہ اردو اسپیکنگ ہے, یہ گجراتی اسپیکنگ ہے, یہ تمل اسپیکنگ ہے, یہ تیلگو اسپیکنگ ہے, یہ ہندی اسپیکنگ ہے, یہ بنگالی اسپیکنگ ہے, یہ عربی اسپیکنگ ہے, یہ پرشین اسپیکنگ ہے, یہ انگلش اسپیکنگ ہے, یہ اسپینش اسپیکنگ ہے. لینگویج ایک بیریئر ہے, دیوار ہے جس سے انسانیت سے ٹکراتی ہے. سرحدیں ہزاروں سال سے خون پیتی آئی ہیں اور انسانیت کے لاشیں دیکھتی آئی ہیں. یہ ایک دیوار ہے. علاقے دیوار ہیں. مذہب نے ان دیواروں کو گرایا ہے. مذہب نے ان دیواروں کو گرایا ہے. اب سنیے مذہب کیا کہتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے ایھا الناس, میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے, جس مذہب کا انسان سن رہا ہے وہ سنے, اس لیے کہ یہ پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہے. کہیں رنگ کا مسئلہ ہے, کہیں نسل کا مسئلہ ہے, کہیں کاسٹ کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنے گھر کی پرابلم بھی معلوم ہے, دوسروں کے گھر کی پرابلم بھی معلوم ہے. ہر ایک سنیں. اب آئیے مذہب کا ورژن سنیے. اللہ بول رہا ہے, جس نے سب کو بنایا ہے وہ بول رہا ہے. آپ جو چاہے اس کو نام دے دیجئے, اس سے بحث نہیں. جس نے اس پورے کائنات کو کریٹ کیا ہے وہ بول رہا ہے. آپ جس نام سے چاہے اسے پکاریے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایھا الناس, اے انسانوں. پہلی آواز ایسی ہے جس میں سب مڑ کے دیکھیں. اے انسانوں, اے مسلمانوں نہیں, سمجھ لیجئے, اے مسلمانوں نہیں, اے انسانوں, اے عربوں نہیں, عرب نہیں, اے انسانوں ایھا الناس. چاہے عرب ہوں, چاہے نان عرب ہوں, چاہے مسلم ہوں, چاہے نان مسلم ہوں, چاہے کالے رنگ کے ہوں, چاہے گورے رنگ کے ہوں, چاہے گہما رنگ کے ہوں, چاہے زرد رنگ کے ہوں. انسان تو سب ہے نا, ہیومن بینگ تو سبھی کہلائیں گے. اے انسانوں, بالکل شروع سے آپ کی ہسٹری سنا رہا ہے آپ کا کریٹر, آپ کا بنانے والا. انا خلقناکم, ہم نے تمہیں بنایا ہے. خدا کی قسم کتنا پیار جھلک رہا ہے اس جملے میں, کتنی محبت جھلک رہی ہے اس جملے میں. میں مثال دوں گا, مثال ذرا سی گڑبڑ ہے تھوڑی سی, اس لیے کہ اللہ خالق ہے, ہم اللہ کے مخلوق ہیں, بندے ہیں, بچے نہیں ہیں اللہ کے. یہ سمجھ لیجئے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بچے نہیں ہیں. لیکن مثال کے طور پر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کے 6 لڑکے ہیں, آپس میں چھاؤں لڑے مر رہے ہیں. جائیداد کے لیے, پیسے کے لیے, زمین کے لیے, دکان کے لیے, مکان کے لیے, پراپرٹی کے لیے, کیش کے لیے ایک دوسرے کا خون بہائے دے رہے ہیں. لیکن جب باپ بولے گا تو سبھی بچے اس کے اپنے ہیں, تو سب اس کو پیارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو باپ تو خلقت کا ایک پردہ ہے خالی, باپ تو وسیلہ ہے, اصل خالق تو اللہ ہے. باپ تو وسیلہ ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ تو اس بات کو جانتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں, ہمارا خالق اللہ ہے, مگر ہمارا وسیلہ خلقت جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمیں نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آل محمد کے وسیلے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ خالق بول رہا ہے جس نے ہم سب کو بنایا. ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم, ہم نے تمہیں خلق کیا ہے. ہم نے, اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا, اس کے سوا یہ جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا.
اب خلقت کا طریقہ ہی بتا رہا ہے، من ذکر و انثی، مرد و عورت کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر سیکشنز رکھے ہیں، شعبے رکھے ہیں. یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں، یہ انڈین ہیں، یہ ٹرکش ہیں، یہ یورپین ہیں، یہ افریقن ہیں، یہ آسٹریلین ہیں، یہ جس طرح سے بھی جو تقسیمیں دنیا میں جیسے جیسے ہوں. وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہارے اندر شعبے رکھے ہیں، سیکشنز رکھے ہیں. وَقَبَائِلَ، اور قبائل رکھے ہیں، ٹرائبس رکھے ہیں، قبیلے ہیں. یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے. گروپ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں. مسلمانوں میں ہیں، دوسرے مذہبوں میں ہیں، دوسرے الگ الگ ٹرائبس ہیں، قبیلے ہیں، سیکشنز. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے رکھے ہیں. کیوں رکھے ہیں؟ وائی، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو مارو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کا خون پی جاؤ، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے خدمت لو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو کم نظر سے دیکھو کہ ہم تو اونچے خاندان کے ہیں، ہم تو کرسی پہ بیٹھیں گے، یہ زمین پہ بیٹھے، ہمارے سامنے کرسی پہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ بھلا ہمارے سامنے یہ کرسی پہ بیٹھے نہیں؟ یہ وقت آ گیا کہ ہمارے برابر کرسی پہ بیٹھ جائے نہ. یہ مذہب کی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ سیاست کی ٹیچنگ ہے جو انسانوں کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اپنا فائدہ اٹھاتا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر ہم نے شعبے اور قبیلے قرار دیے ہیں. لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ، تاکہ پہچانے جاؤ، پہچاننے میں آسانی ہو. یعنی کالج میں مختلف درجوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو الگ الگ یونیفارم اس لیے نہیں بانٹے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھیں، بلکہ اس لیے سمجھ میں آئے کہ یہ لڑکے سائنس کے ہیں، یہ کامرس کے ہیں، یہ آرٹس کے ہیں، یہ لا کے ہیں، یہ میڈیکل سائنس کے ہیں، یہ انجینئرنگ کے ہیں. لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ. اب آئیے، اب آدمی اونچا کیسے ہوگا؟ ہم نے اونچے ہونے کے کچھ اصول بنائے ہیں جس کا ہم نے خاندانوں کو بڑھیا اور گھٹیا میں ڈیوائیڈ کیا ہے. یہ بڑے خاندان کا ہے اس لیے اونچا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے اس لیے نیچا ہے، یہ مالدار ہے اس لیے اونچا ہے، یہ غریب ہے اس لیے نیچا ہے، اس کا جتھا بڑا ہے اس لیے اونچا ہے، اس کے پاس جتھا نہیں ہے اس لیے نیچا ہے، اس کے پاس زمین بہت ہے یہ اونچا ہے، اس کے پاس 1 بیگھا زمین بھی نہیں ہے یہ نیچا ہے. قرآن اس اونچ نیچ کو ختم کر رہا ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک، سنیے، ملوکیت کے نزدیک کچھ ہو، سیاست کے نزدیک کچھ ہو، بادشاہت کے نزدیک کچھ ہو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. دیکھیے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ انسانوں کو بالکل نہیں ستائے گا، جو انسانوں کو نہیں ستائے گا وہی اللہ کی نظر میں عزت والا ہوگا. اب آئیے مذہب کی پریکٹیکل ٹیچنگ دیکھیے. یہ تو ہے تھیوری جو قرآن میں بتائی گئی. اب آئیے پریکٹیکل ٹیچنگ دیکھیے. پریکٹیکل ٹیچنگ یہ ہے کہ اللہ نے جب بلایا اپنی سرکار میں ایک طرح سب کو بلایا، ڈسکریمنیشن نہیں ہے.
یہ مسجد ہے، نماز ہوگی، صفوں میں ریزرویشن نہیں ہے کہ سیٹھ یہاں آگے نماز پڑھیں گے. مزدور کیسے سیٹھ کے برابر کھڑا ہوگا؟ پیچھے پیچھے ادھر. اگر پہلے مزدور آ گیا تو پہلی صف میں ہوگا، سیٹھ دیر میں آئے آخری صف میں ہوں گے. تو جماعت کی صف میں سیٹھ آگے ہو، مزدور پیچھے ہو، سرکار آگے ہو، ذل الہی ہیں، اور یہ کالا غلام حبشی یہ پیچھے ہو نہ. جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا، جو بعد میں آئے گا پچھلی صف میں جگہ پائے گا. ایک سے شانہ ملا کے دوسرا کھڑا ہوگا. چھوٹا بڑا کیسا، اونچا نیچا کیسا، امیر غریب کیسا، آقا غلام کیسا. آئیے رمضان آیا، آقا پہ بھی روزہ واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے. دیکھیے بغاوت کی بات تو الگ ہے، کوئی نہ رکھے وہ بات تو الگ ہے، مگر ملٹی ملینر پہ بھی واجب ہوگا، اور جس کے بعد روزہ کھولنے کے لیے بھی نہیں ہے اس پہ بھی واجب ہوگا. تو روزے سب پہ واجب ہیں. حج میں بلایا تو ڈریس کوڈ لاگو کر دیا. اگر حج میں ڈریس کوڈ نہ ہوتا تو یقین مانیے غریب رو رو دیتا. حج میں کوئی تاج لگائے چلا رہا ہے، کوئی کلغی لگائے چلا رہا ہے. ان کا یہ فلاں جگہ کے بادشاہ آ رہے ہیں، یہ فلاں جگہ کے بادشاہ آ رہے ہیں، یہ فلاں نواب آ رہے ہیں، یہ فلاں کنگ آ رہے ہیں، یہ فلاں لارڈ آ رہے ہیں. ارے نہ پوچھیے آپ کون کون سے ڈریس ہوتے ہیں. ہائے ہائے غریب رو دیتے خدا کی قسم. کا نہ وہی ایک دو چادریں ایک اوڑھو ایک باندھو، بس. تم بادشاہ ہو، سلطان ہو، نواب ہو، شیخ ہو، سردار ہو، غلام ہو، کمزور ہو، مجبور ہو، پیسے والے ہو، بے پیسے والے ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارے کیا سب برابر ہیں، سب ایک ڈریس میں آؤ. اور جب فائنل بلایا تو بھیا قبر وغیرہ کتنی بڑی بنے گی سب اسلام میں لکھا ہوا ہے. اب قبر میں دفن کرنے کے بعد آپ اس پر تاج محل بنا لیجئے، وہ الگ بات ہے، مگر قبر میں کتنی کیپیسٹی ہوگی یہ نہیں. ارے بھائی بادشاہ سلامت کی قبر ہے، 100/100 کے حال میں دفن ہوں گے. اتنی سی قبر میں اتنا بڑا بادشاہ ہے نہ. وہی کفن، وہی مٹی کا فرش، سب وہی ہے. اسی طرح آؤ عزیزان گرامی، اخوت اسلامی اور اسلامی یکسانیت کی تصویر یا نماز میں ہے، یا روزے میں ہے، یا حج میں ہے، اور یا بھی تصویر مجلس حسین میں ہے. کیا